اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان مفتی محمد الطاف حاضر ہے۔ اسلام کیا ہے پروگرام میں آج ہماری دوسری نشست ہے اور ادراک نیوز میں آج بھی ہمارے مہمان جو ہیں وہ صاحبزادہ مفتی اشفاق الرحمان صاحب ہیں۔ اس دن بھی ہم نے رمضان کے حوالے سے گفتگو کی اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رمضان شریف کی آمد ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ناظرین کو اپنی گفتگو سے نوازا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ادراک نیوز میں اسلام کیا ہے پروگرام میں ہمیں آپ وقت دیتے رہیں گے۔ آج بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے آج گزارش کروں گا کہ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں کس طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے اور روزے میں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں ادراک نیوز میں اسلام کیا ہے کی روشنی میں آپ تمام حضرات پیر مفتی صاحبزادہ محمد الطاف صاحب اور اس ادراک نیوز کے CEO راجہ سکندر الرحمان صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے سامعین محترم تک میری آواز اٹھانے اور دین کی بات بتانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے موقع دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادراک نیوز آپ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے آج زندگی کا ایک دن اور ہمیں نصیب فرمایا، زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آج یہ شعبان کے آخری لمحات ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد نقل کیا، حدیث قدسی ہے، کیا صوم لی فانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ باقی سارے جتنے بھی ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں ان ساری نیکیوں کا اجر فرشتے لکھتے ہیں نامہ اعمال کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا اجر میں خود لکھوں گا، اس کا اجر میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، تو صحابہ اکرام اہل بیت عظام اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان جو ہے رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اور میں نے جو آپ کو قرآن مجید کی آیت مبارکہ عرض کی آپ کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے یہ نہیں ہے کہ اس امت پر روزے فرض تھے، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی، لعلکم تتقون کا مطلب ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی لیے رمضان المبارک کی برکات کے اندر ہے کہ آپ نوافل پڑھتے ہیں تو فرائض کے برابر ثواب ملتے ہیں، اور فرائض پڑھتے ہیں تو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی امتیں اور ان کی عمریں 9.5 سال، 1000 سال، 800 سال، 700 سال تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اس امت کو اللہ رب العزت نے، بے شک اس کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے مہینے عطا فرما دیے ہیں، ایسے دن عطا فرما دیے ہیں، ایسی راتیں عطا فرما دیے ہیں جو ہزار سال یعنی عمروں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کی امت کے لیے 40 دنوں کے روزے تھے، کہیں 60 دنوں کے روزے تھے، کہیں جو ہے وہ 20 دن کے تھے، کسی نبی کی جو ہے وہ 40 دن کے تھے، کسی جگہ 50 دن کے تھے، یعنی وہاں پہلی امتوں کے اندر بھی وہ رمضان المبارک کے مہینے وہاں پر موجود تھے۔ یعنی روزے اس وقت بھی امتیں روزے رکھتی تھی کہ اللہ سے خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی تابعداری حاصل ہو، اللہ سے محبت حاصل ہو۔ اور اس رمضان المبارک کی برکات یہ ہے کہ اللہ ایک بہانہ تلاش کر کے فرمایا کہ جو فرشتوں کو حکم دیا کہ جو روزے دار ہے اور اس کی جو منہ کی جو بو ہے، وہ بو اتنی قیمتی ہے کہ روزے دار کی، کہ فرمایا کہ اتنا بڑا اجر ہے کہ جو منہ کی بو ہے اس کے بھی فضائل ہیں، اس کے بھی برکات ہیں۔ اتنی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کی جو برکات رکھی ہیں، اجر و ثواب رکھا ہے، اور فرمایا یہ نہیں ہے جس طریقے سے نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، اس طریقے سے اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی برائی کریں گے تو اتنا ہی ڈبل گناہ بھی ملے گا۔ جو جی مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اجمیر شریف کے خلیفہ بھی ہیں، کیونکہ اجمیر شریف والی وہ ہستی ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پہ 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا، اور میرے خیال میں آج تو ہم سے مسلمان بھی کافر بن رہے ہیں، اور وہ اتنی بڑی ہستی تھی، ان کی اتنی بڑی کرامت تھی کہ 90 لاکھ بندہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت نصیب کی ہے ان کی۔ گزارش کرتا چلوں کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو اس رمضان کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ جی پیر مفتی صاحبزادہ الطاف صاحب۔ الحمدللہ یہ تو خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ غریب نواز کے نام سے جو آپ نے ان کا ذکر کیا، تو ہمارے آباء و اجداد جو ہے ظاہر بات ہے ان کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے، اور آج تک ان کا سلسلہ عملی خلافت بھی ہے۔ اور ہمارے دادا صاحب جو مرشد پنوار سرکار علامہ رحمۃ اللہ خان صاحب، جن کے ہم سے زیادہ نشین بھی ہیں، آپ گدی نشین بھی ہیں ان کے، تو بات یہ ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہماری نسبت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم تو بہت گنہگار ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم غیر رمضان کے اندر بہت ساری، روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے کہ تمام جو کھانے پینے چیزوں کے سے رکنا ہے، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن جو اس کا جو شرعی اصطلاحات ہے کہ جو بھی غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو چھوڑنا ہے، یعنی ان کو حاصل نہیں کرنا۔ جیسے ہم عام معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تکیہ کلام استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں سے ہم رک جائیں، کھانے پینے کی چیزیں ہم جو ہے نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زبان کو گالی سے بھی پاک رکھنا ہے، غیبت سے بھی پاک رکھنا ہے، جھوٹ سے بھی پاک رکھنا ہے، حسد سے بھی پاک رکھنا ہے، بغض سے بھی پاک رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ
ہم نے اپنے روزے کو محفوظ بنانے کے لیے کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی اور کسی کے خلاف بہتان بھی نہیں باندھنا اور کسی کے خلاف کوئی اس طرح کی گالی بھی نہیں دینی جس سے ہمارے روزے کے اندر کیا آ جائے، اس کے برکات اور فضائل ختم ہو جائیں، جو مین بنیادی چیزیں ہیں۔ اور ہر جگہ ہر قدم پہ یہ چیزیں ہم اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہیں، تو جیسے ہم کھانے پینے سے ہم رکنا ہے، اس طریقے سے ہم یہ جو واحد چیزیں ہیں، یہ جو لغو چیزیں ہیں، اور اس کے اندر دیکھیں کہ ایک جھوٹ بولنا، خدا کی لعنت اس پر، اور روزے کے اندر اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ 70 گنا زیادہ اس کو گناہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو چیزیں ہیں، جیسے ایک گالی دینا، ایک بندہ گالی دیتا ہے اور قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر قبر کے لیے ہم سارا سامان دنیا سے لے کے جائیں گے، یعنی اگر گالی دیتے ہیں تو بچھو پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو خدا کی لعنت پڑتی ہے، اگر غیبت کرتے ہیں تو بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں تو ہم نیکیوں کو جلاتے ہیں، بغض کرتے ہیں تو ہم نیکیوں کو جلاتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی نیکیوں کو خراب کرتے ہیں، اور جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس کے ہم گناہ اپنے عمل نامے میں رکھتے ہیں، اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے گریز رکھنی چاہیے اور ان سے پرہیز رکھنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو یہ خرافات ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، صاحبزادہ پیر مفتی اشفاق الرحمان صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے؟ کیونکہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، معراج شریف اللہ رب العزت سے جب محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیدار نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ روزے اور نماز کا تحفہ دیا تھا۔ تو یہ ذرا آپ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں، پورا جو ہے نا اس کا ثواب کا بھی، اور جو اللہ نے تحفہ دیا اور اس کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ سامعین محترم، یہ اللہ کی طرف سے ایک جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ اپنے بندوں کے لیے ایک خصوصی انعام ہے، خصوصی جو ایک تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ اور یہ خصوصی تحفہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب شیطان نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ اتنی مہلت دیں کہ میں اپنے بندوں کو کیا کروں گا، میں گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹ کی طرف لاؤں گا، ان کو غیبت کی طرف، ان کو برائیوں کی طرف لاؤں گا، اور برائیوں کو جو ہے میں اس پہ پھیلاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے شیطان کو کھلی چھٹی تو دے دی تھی، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشش کے بہانے بھی دے دیے تھے کہ بھئی کوئی بہانہ، کوئی بھی عمل، کوئی اخلاص کے ساتھ، کوئی نیکی کے ساتھ، کوئی فرمایا نا کہ ایک رستے سے اگر کوئی جاتے ہوئے ایک کانٹا ہٹا دیتا ہے تو فرمایا اس کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ اگر سلام کرتا ہے مسکرا کے تو اس کو اتنے بڑے گناہ معاف ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر مسکرا کے کسی بھائی سے بات کرتا ہے تو فرمایا اس نے ایک صدقہ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تمہارے لیے، ہمارے لیے ایک شرط رکھ دی گئی ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو شرط فرما دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی تابعداری کرو، اللہ تب تم سے محبت کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ محبت تب کرے گا کہ جب اللہ کے محبوب سے محبت، تو محبت کرنے کا کیا ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے روزہ رکھنا ہے، ایسے زکوٰۃ دینی ہے، ایسے جو رمضان شعبان کا مہینہ آیا تو ایسی زندگی گزارنی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ایسی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بتا دیا کہ نماز یہ ہے، اب حکم ہوا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنی رکعت پڑھو، وہ اللہ کے محبوب کے ذریعے سے بتا دیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 سنت، فجر کی نماز کے اندر 2 سنت اور 2 فرض آگے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بتا دیا کہ اس کے اندر یہ سنت ہے اور یہ فرائض ہیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا، تو اسی لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے جو کامیابی کی یا محبت کی سیڑھی رکھتی کہ میرے محبوب سے محبت کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے یعنی اللہ کی طرف سے اس محبوب کی امت کو ایک خصوصی انعام دیا گیا، خصوصی عنایت کی گئی، جیسا کہ پہلی امتوں کو دیا تھا، تاکہ یہ امت متقی بنے
پرہیزگار بنے، جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ رہتے تھے، یعنی جہاد کرتے تھے، اور رات کو آ کے وہ مسلح کی پیٹھ پر بیٹھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آ کے سو جاتے تھے، بلکہ رات کو آ کے مسلح پہ بیٹھ کے وہ مانگتے تھے اللہ رب العزت سے. جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کو جب ابرا نے گھیرے میں لے لیا، چرا لیا، تو ابرا نے ایک بڑا سٹیج سجایا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے اور مجھ سے بات کریں گے اور میں ان کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو سٹیج سجا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی میرے جو اونٹ ہیں تو میرے حوالے کر دیں. تو ابرا نے کہا اچھا آپ کو تو آپ قریش کے سردار ہیں، مسلمانوں کے بڑے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے خدا کے گھر کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے وہاں پہ ابرا کو جواب دیا کہ ابرا بات یہ ہے کہ جو وہ جس کا گھر ہے نا اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، اور میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ آپ میرے حوالے کر دیں. جب اونٹ حوالے کر دیے گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے وہ ایک جگہ بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے جتنے اونٹ لے کے گئے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے بطور صدقہ ذبح کر دیا اللہ کے راستے میں. اور اللہ نے مدد فرمائی کہ وہ چڑیاں آئیں اور وہ پرندے آئے جنہوں نے جو ہے ابرا کے لشکر کو تباہ برباد کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے ذریعے یہ جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ اس کے اندر ایک نیکی کریں اور ایک فرض ادا کریں تو 70 گنا زیادہ ثواب حاصل ہو. بہت اچھا مفتی صاحب، اسلام کیا ہے پروگرام میں، ادراک نیوز میں آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث مسرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت پیدا فرمائے. آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ کا اپنا میزبان صاحبزادہ پیر مفتی محمد الطاف خان آپ سے اجازت چاہتا ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو پلتا پھولتا رکھے اور ادراک نیوز کو بھی ہمیشہ قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.